بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وسلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہمیں تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنائی۔ نتیجہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگایا کرتی ہیں، یا زمین کی ترکاریاں، ان کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں، اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، اور یہودیوں پر ذلت بے کسی کا ٹھپا لگا دیا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹیں گے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے، سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی اور بے حد زیادتی کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، اور بنی اسرائیل کے وہ واقعات اور وہ چیزیں یاد دلا رہے ہیں۔ اور جیسا بتایا گیا تھا کئی دن سے بات تذکرہ چل رہا ہے کہ ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے، اس سے بہت سے فائدے اور بہت سے دعوتی نفع اور دعوتی جو ہے وہ چیزیں حاصل کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو دعوتی اسلوب بیان کیا گیا ہے، کیسے انسان کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں اس کے دل کو متاثر کرتی ہیں کہ اس چیز سے وہ گناہوں سے غلطیوں سے توبہ کر کے اچھے راستے پر آ سکتا ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ ہم وہ ہیں۔ اصل میں قرآن مجید میں بار بار دعوت کا مقصد صرف یہ ہے کہ آدمی کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ سے جوڑا جائے، اس لیے قرآن بار بار دیکھیں گے کوئی بات کرتے ہیں فوراً اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ اور انبیاء کی دعوت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، انبیاء اور دوسرے دنیا کے اسکالر اور دنیا کے جو دوسرے مصلحین ہوتے ہیں ان کی دعوت اور انبیاء کی دعوت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی مشن، اپنی مہم، اپنی تنظیم، اپنی ذات، اپنی چیزوں کا تعارف کراتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا سارا محور ہوتا ہے اللہ کے تعارف پر۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے وہ آیا بار بار کوئی مضمون بتایا، پھر وہ بتا دیا گیا کہ وہ اللہ ایسے ہیں، وہ اللہ ایسے ہیں، وہ اللہ ایسے ہیں، ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا۔ اور جب اللہ کی تعریف، اللہ کے احسانات بتا کر جو ہے وہ اللہ کا تعارف کرایا جائے گا تو آدمی جو ہے الانسان و عبد الاحسان، انسان کی خصوصیت یہ ہے، اس کی فطرت یہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جسے معلوم ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے
تو احسان کرنے والے کے سامنے جھکنا، اس کے مزے لے کر تعریف کرنا، اس کے گن گانے میں انسان کو اس کی اندر سے فطرت چاہتی ہے کہ اپنے محسن کے گن گائے، نام لے محبت کے ساتھ، اس کے آگے جھکے، اس کو خوش کرے، اس کے احسان کا بدلہ دے، اس کے احسان کا گن گائے، اعتراف کرے، اس کی شکر ادا کرے، یہ کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ان کی فضیلت بیان کی کہ تمہیں ہم نے پورے عالم میں سب سے زیادہ فضیلت دی، تمہارے اندر یہ نبی یہ نبی یہ نبی یہ بھیجے۔ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے مسلسل ان پر احسان در احسان در احسان، جو باوجود یہ کہ وہ کج فہمیاں کرتے بڑے عمل کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، روز روز ان کی طبیعت میں کجی تھی، وہ اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شر نکالتے رہتے تھے، اور مسلسل حرکتیں در حرکتیں کرتے رہے، وہ بھی بتائیں۔ ان حرکتوں کی وجہ سے جو ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، جو عذاب آئے، وہ بھی بتائے۔ ان کو بتایا کہ دیکھو اس طرح ہوا، اب تم پھر دوبارہ انہی غلطیوں کو دہراؤ گے، فلاں غلطی کی تھی تو تم نے یہ سزا پائی، فلاں غلطی کی تھی تو یہ سزا پائی، فلاں غلطی کی تھی یہ سزا پائی، اور تمہاری کتابوں میں ہے، یہودیوں کو بتایا گیا۔ اگر تم پھر یہ نبی آخر الزمان کے آنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے زیادتیاں کی تھی اور دوسرے نبیوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی وہی کرو گے، تو پھر اسی طرح کے ثواب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اس کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اسی طرح کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو چونکہ انسان ڈرپوک بھی ہے، سزا سے ڈرتا ہے، اور خاص طور سے شرری طبیعتوں کے لیے ڈنڈے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو بھی قرآن مجید نے بار بار ان آیات میں دہرایا۔ اس سے ایک بڑا یہ بھی یہ ہے کہ دعوت کی اہمیت اور عظمت، اور دائی کے ساتھ اللہ کی کیا عنایت ہے کہ اتنا ان کی قوم مسلسل نافرمانیاں کرتی رہی، اور طرح طرح کی شرطیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے، طرح طرح کی چالیں، طرح طرح کے دھوکے کرتی رہیں، پھر بھی لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داری ادا فرماتے رہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت، محبوبیت اور اللہ کے یہاں جو ناز برداری کا معاملہ تھا وہ مسلسل ہوتا رہا۔ جب وہ مشکل میں پھنسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا مانگی تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صدقے میں ان سے عذاب ہٹا دیے، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ بھی بتانا ہے کہ دائی اگر دعوت کا کام کرتے رہیں گے تو ان کی برکت سے نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر بھی رحمت ہوگی، بلکہ دوسرے جو خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے، دائی کا وجود جو ہے ان کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے۔ اس سے ایک مضامین میں ایک چیز اور خاص وہ یہ ہے کہ یہ واقعات بتا کر امت محمدیہ کو جو بعد میں ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے بھائی کہ دیکھو پہلے قوموں نے جو اللہ کا قانون ہے، یہ جو نیکی کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، جو برائی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ تو تم بھی اگر یہ برائی کرو گے، یہ غلطی، ان سے ہوشیار رہو۔ دیکھو اپنے نبی کے ساتھ تم وہ مت کرنا جو وہ کیا۔ قرآن نے کہا اللہ تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ان کی طرح مت سوال کیا کرنا۔ یہودیوں کی بات تھی، سوال پر سوال کرتے جاتے تھے، اور وحی کی نزول کے وقت میں جتنے سوال زیادہ کرتا جاتا ہے آدمی، اتنا زیادہ تکلیفیں اس پر بڑھتی جاتی ہیں۔ ان سے کہا بچڑا ذبح کر دو، اب وہ جیسا بھی بچڑا ہوتا ذبح کر دیتے تھے تو مسئلہ حل ہو جاتا ان کا۔ جن کو ہمیں یہ بتا دیے کیسا رنگ ہو اس کو ایسا ہو، اچھا ذریعے تو سمجھ میں آ گیا وہ بچڑا کیسا ہو کہ وہ اس نے ایک اور شرط ہوئی، اچھا ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے، ایک اور بتا دو یہ بچڑا کیسا ہو۔ پھر یہ کہہ دیا نہ اس نے کھیتی کی ہو، نہ اس کے کاندھے پر جو ہے وہ جوا رکھا گیا ہو اور یہ کیا ہو۔ تو اسی شرط کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شروع میں جیسا بھی بچڑا ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ تو قبول کر لیتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوشیار ہو گئے، اور انہوں نے وہ سوالات ان کی طرح نہیں کیے جو ان کی طرح بس آمنا صدقنا سمعنا واتانا کہ وہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، اسی طرح چلو گے تم، بالکل بالش بالش اور زرا زرا، قدم قدم، زران شبرن و شبرن، فرمایا کہ اتنا چلو گے، یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے ہیں تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا اللہ کون ہوگی؟ یہودی نصارہ؟ کہا کہ اور کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود و نصارہ کی طرح پر تم بھی چلو گے، اگر چلو گے تو تم بھی سزا پاؤ گے، وہی ذلہ جس طرح ان کو مسلط ہوئی ہے، جس طرح انہیں تکلیفیں کی اسی طرح وہ تم بھی کرو گے۔ تو جب یہ ان کو یہ کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔
جب یہ وادی طے میں جو ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک وہ سرگرداں پھرتے رہے، 40 سال تک تھوڑا دور چلتے تھے، پورے دن چلتے تھے، چند میل معلوم ہوا چلے ہیں، وہ کل بہت تھوڑی سی جگہ تھی، وہ اسی میں پھرتے رہے، وہ اتنی بڑی تعداد تھی، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے اوپر دھوپ کی تکلیف ہٹا دی گئی، ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ ہوا اور من سلوہ دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کب تک پھرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ارادہ کرو، تم یہاں پر جا کر جو ہے تمہیں فتح کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور تم اس بستی میں چلو، اس بستی میں یعنی یروشلم میں یا فلسطین کی ایک شہر ہے، اس کے بارے میں محدثین نقل کیا ہے، اس میں جاؤ، لیکن جب تم فتح میں جا رہے ہو تو سر جھکا کے جانا، عاجزی انکساری کے ساتھ، یہ فتح تمہاری نہیں ہے، فتح ہماری عطا ہے۔ آدمی اصل میں جو ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آخری درجے کی نعمت مل جانے کے بعد بھی، اور آخری درجہ کی فتح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میں یہ ملتا ہے کہ آخری درجہ کی فتح کے باوجود بھی اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ اکڑ اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ کبریائی میری چادر ہے، جو مجھے اس سے چھیننا چاہے گا میں اسے مسل کر رکھ دوں گا، اللہ کی حدیث قدسی ہے۔ جو بھی بڑائی اور تکبر اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے۔ تو اور بڑائی اس وقت ہوتی ہے اصل میں آدمی جب کسی نعمت کو جب جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سمجھتا ہے۔ جیسے قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ امان نے بھی یہ کہا، قارون کو بھی یہ خیال ہوا، شداد کو بھی یہ خیال ہوا کہ میں نے جنت بنائی ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کر نہیں۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری کمائی ہے، میرا کمال ہے کہ مجھے یہ فتوحات ملی ہیں، میرا کمال ہے کہ مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں، یہ میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، تو پھر یہ نعمتیں اس میں کبر لاتی ہیں۔ اور جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا ہے اور بھیک ہے، تو بھیک میں کسی کو بادشاہت بھی مل جائے تو وہ جھکا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فتوح کو، ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ فتح مکہ میں تشریف لے جا رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اتنا جب مکہ میں داخل ہونے لگے، آپ کیسی بڑی فتح تھی ان لوگوں پر جنہوں نے ایک زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی تھی۔ سب پر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی تھی، پیش گوئیاں ساری ثابت ہو رہی تھی، اور کتنے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ان پر فتح حاصل کریں گے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ خوشی کا موقع بھی تھا، خوشی میں آدمی کو پھولنے طرح ہوتا ہے، آدمی کی فطری بات ہے۔ لیکن سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جو ہے جھکے، مکہ میں داخل ہوئے تو سر اقدس جھک رہا ہے، اور داڑھی جو ہے آپ کی اونٹ کے کوہان سے مل رہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اللہ یہ دنیا کی عزت اور شہرت اور خوشی کوئی چیز نہیں، اللہم لا عیش الا العیش الاخر، اللہم لا عیش الا العیش الاخر۔ اللہ اصل تو آخرت کی ہے، وہاں کی خوشی مل جائے، وہاں کی عزت مل جائے تب ہے، تو ایسا کرتے تھے۔ تو ان سے یہ بات کہی کہ تم جھکتے ہوئے نکلنا اور کہنا استغفار، اللہ ہم تو ہماری توبہ ہے، غیتہ تم کے معنی اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ ہم سے بہت غلطی ہوئی، لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں نواز دیا، اللہ اب ہم اس کے لائق نہیں تھے، اللہ اب ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، یوں کرنا نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں جو ہے وسنزید المحسنین، اور نیک کاروں کو، احسان کرنے والوں کی نعمتوں کو ہم زیادتی کریں گے۔ جو 100% اللہ کے لیے یہاں اس میں داخل ہوں گے، اللہ کو حکم مانتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں گے، تو پھر احسان، مقام احسان، کل بھی عرض کیا گیا تھا، ایک ہے اسلام، ظاہر میں ایمان قبول کر لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ تسلیم کر لینا، تو وہ ایک ہے ایمان، دل میں بیٹھ جانا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، قرآن نے کہا کہ یہ کہتے ہیں عربی کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے بلکہ تم تو جھک گئے ہو مجبوراً طاقت کے سامنے، فرم برداری اختیار کر لی۔ یہ ایمان ہے، ایمان دل میں بیٹھ جائے، جو اندر سے آدمی اطاعت اور فرم برداری کرے۔ اور ایک احسان، یہ ایمان کا کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، گویا یہ خیال ہے کہ میں اس طرح بندہ ہوں کہ مجھے پوری بندگی اور پوری میری جو ہے چلت پھرت کو، پوری تگ و دو کو میرے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا سب کچھ اللہ کے لیے، مرنا جینا سونا جب، تو یہ مقام احسان ہو گیا۔ تو ایسوں کی جو ہے زیادتی عطا فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کی طبیعت میں ہمیشہ کجی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ ان مضامین کے واقعات کو بار بار ذکر کرنے سے ایک یہ بھی بات بتائی گئی ہے
کہ دیکھو دائی کے لیے کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کو 100% یہ امید کرنا اور یہ کرنا کہ وہ بس کلمہ پڑھنے کے بعد مرتبہ صحابیت پر پہنچ جائیں گے یا مرتبہ نبوت کی طرح. ہمارا بھی عام مزاج یہی ہے کہ ہمارے یہاں کتنے ہندوستان میں نمازیوں کی تعداد جو ہے ریشو جو ہے وہ 3% ہے. 97% لوگ نماز نہیں پڑھتے. لیکن نیا اسلام قبول کرنے والا اگر ذرا ایک وقت کی نماز چھوڑ دے, جماعت چھوڑ دے, تو ہم سمجھتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہوا ہے, یہ تو سب دھوکہ دے رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ سمجھتے ہیں. پھر ان کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے. بھئی شیطان ان کو دوزخ سے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. کوئی آدمی جب اپنے پھندے سے نکل گیا کسی ٹھگ کے, تو وہ تو کوشش کرتا ہے کسی طرح پھر پھنسائے. شیطان دشمن ہے. انما یدبو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. اور پھر چاروں طرف کا ماحول جس ماحول میں رہتا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. چاروں طرف کفر و شرک ہے, اور ہم نے کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے دعوت کا ماحول نہیں بنایا ہے. تو ظاہر ہے کہ ماحول تو کفر و شرک کا ہے, تو ایمان کے منافی ماحول ہے. اس ماحول میں وہ بیچارے بار بار اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو یہ جس طرح کی یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ آتی رہی, کبھی یہ شرط, ہم تو یہ شرط رکھیں گے, ہم تو یہ کریں گے, ہم تو یہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس طرح کرنے لگتے ہیں. تو وہ بہت جلدی اکتا کر جو ہے ہم لوگ تعلقات ختم کر دیتے ہیں, یا پھر امید چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر اسے اس کے حال پر کفر پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہاں یہ ان واقعات کو بتانے کا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے لفظ بدل دیا. ایک تو یہ بات یہ کی کہ وہ جھک کر داخل نہیں ہوئے, بلکہ جھکنے کا ایسا کیا انہوں نے, وہ نیچے کو کمر نیچے کو کر لی اور سر جھکا کے, یعنی وہ ایک سجدے کی شکل تھی بنی اسرائیل کے سامنے, عاجزی ہوئی انکساری کی, کہ سر جھکا کے کسی جگہ جب انہیں عاجزی انکساری کرنے کا حکم ہوتا تھا تو سر جھکا کر داخل کرنے کا ہوتا تھا, احترام کے لیے, عظمت کے لیے, اپنی جو ہے عز و انکساری ظاہر کرنے کے لیے. چنانچہ ہمارے یہاں محبین کے یہاں خاص طور سے درگاہیں جو بنائی گئی ہیں اس میں وہ چھوٹے دروازے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے, آپ نے دیکھے ہوں گے, کھڑکیاں بلکہ گئی ہے, ان میں سے جھک کر داخل ہوتا ہے آدمی. اب جو لوگ ان کے ہاں جھکنے, غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ذرا وہ کرتے ہیں, تو یہ بنی اسرائیل کا ایک سجدہ یہ بھی ہے, ان کے ہاں رہی ہے. یہودیوں کے آج بھی وہ سجدہ ہے جو ہے, وہ جھکے بھی وہ کرتے ہیں اور اوپر بھی دیکھتے رہتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, اس طرح پر سجدہ کرتے ہیں, ایسے جھک کر ایسے اس طرح سجدہ کرتے ہیں. تو ہوا یہ بھی تھا اصل میں کہ وہ آگے آیت آ رہی ہے کہ ان کو جب توریت نازل ہو گئی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم دیکھیں گے, ہم جب تک خود نہ سن لیں کہ ہاں ایک توریت پر اللہ عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تب تک نہیں ہم مانیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو منتخب کر کے 12 قبیلوں سے لے کر تشریف لے گئے, اور وہاں پہنچے, کہا دیکھو سنو اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو توریت کو پوری طرح مانو. تو انہوں نے کہا ہم تو جب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اللہ کو. بس اللہ کا غضب آیا. یہ کہہ رہے تھے یا تو سن نہ لیں, اب کہنے لگے کہ ہم دیکھ نہ لیں. تو پھر ایک کڑک آئی, بعض دفعہ آیا کہ اوپر سے ایک بجلی گری, سب کے سب مر گئے, وہ مر گئے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, میرے ساتھ تو مشکل ہو جائے گی, لوگ سوچیں گے موسیٰ ان کو ختم ہی کروانے کے لیے گیا تھا اور ان کی سرداری. تو اللہ میں تو یہ تو بڑے احمقوں کی وجہ سے آپ مت کیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان لوگوں کو پھر دوبارہ زندہ کیا. اب پھر جو ہے آگے بتایا گیا وَإِذَا انتقل جبل, آگے ایک آیت ہے شریفہ ہے, ان کے اوپر پہاڑ کو کر دیا گیا, مسلط کیا گیا کہ دیکھو مانو اسے. اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ, بس ڈر گئے وہ, اور اس وقت فوراً سجدے میں گر گئے اور اوپر کو دیکھتے رہے کہ کہیں اوپر سے پہاڑ گر تو نہیں رہا ہے. تو یہ ایک سجدہ ابھی تک ان کے ہاں یہود کے ہاں چلا آتا ہے, اس طرح کے خاص موقع پر اور خاص عبادات کے موقع پر چلا آتا ہے. تو تم اسے جو ہے پڑھو, وہ جو ہے قبول کرو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں قبول کریں گے. لیکن جب وہ واپس آئے یہاں, یہ یہود کی ہر چیز میں کجی تھی ان کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے نمٹتے رہے, ایسے کرتے رہے. بعد میں تو ان سے کہا کہ تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مانیں گے اللہ توبہ. پھر جو ہے مانگنے کے لیے آئے. لیکن جب وہ آئے تو آ کر انہوں نے ان سے لوگوں سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا بس میں ہو اتنا کر لو تم, جو تمہارے بس میں نہ ہو, جتنا بس میں ہو اس پر عمل کرو, یہ کہہ دیا. یہ انہوں نے فشق لگا دی.
اب جو بھی کوئی ذرا سا مشکل کار ذرا مجاہدے کا کام ہوتا تو وہ کہتے تھے یہ تو اس چھوٹ میں ہے جو ہمارے اللہ نے کہا ہے، جو چھوٹ میں ہے کیا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر پھر دوبارہ عذاب آیا۔ تو انہوں نے الفاظ کو بدل لیا، حنطہ کو جگہ حتہ کی جگہ انہوں نے حنطہ کے معنی جو ہے وہ یہ شعیر گیہوں چاہیے ہمیں اب وہ چھوڑ دیا ہم نے، یہ کہنے لگے کہ ہم یہاں آئے وہ جو ہے ہم نے وہ منہ سلوہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں تو گیہوں چاہیے، گیہوں حنطہ بول دیا انہوں نے۔ تو یہ معنی الفاظ کو بدل لیا انہوں نے، جو کیا گیا تھا یہ ان کی خرابی رہی، اپنے مرضی کے مطابق اپنے مطلب کے مطابق بدل لیتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے یہاں سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جو بنیادی الفاظ اصطلاحیں شریعت کی ہوتی ہیں، جو دین کی اصطلاحیں ہیں، ان کو بدلا نہ جائے، الفاظ بدلنے کی ممانعت ہے۔ اب یہ افسوس ہی ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جن ملکوں میں اسلام جو ہے وہ عربوں کے واسطے سے آیا، جن ملکوں میں عربوں کے واسطے سے آیا تو وہ اوریجنل اسلام آیا، اور جہاں اجمیوں کے واسطے سے آیا تو اس میں کچھ نہ کچھ وہ کر لی گئی۔ تو چونکہ الفاظ اپنے معانی اپنے مفاہیم لاتے ہیں، اپنی فکریں لاتے ہیں، جیسے صلاۃ کی جگہ نماز رکھ دیا، صوم تھا تو روزہ رکھ لیا، یہ اس شرع فقہا کا اس پر وہ رہا ہے کہ یہ جو ہے بنیادی اصطلاحیں ٹرمنالوجی تو کوئی کسی بھی فن کے لوگ بدلنے کو منع سمجھتے ہیں۔ سائنس کی ٹرمنالوجی، میڈیکل سائنس کی ٹرمنالوجی جو ہے ہوتی ہے نا، جس کی بنیادی اصطلاحات ہوتی ہیں، تو ان کے بدلنے سے وہ ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک پوری سسٹم بدل جاتا ہے، اس لیے اس کے بدلنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لیکن تو اسلام میں بھی اس کا لحاظ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں، یعنی ایک صحابی نے آمنتو کتابک الذی انزلت علی نبی کی جگہ علی رسول ہی کی جگہ علی نبی پڑھ لیا تھا صحابی نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ تمہیں یہی سکھایا تھا؟ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی تھی، اور انہوں نے تھوڑا سا بدل دیا الفاظ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی جگہ رسول کی جگہ نبی پھر پڑھ لیا انہوں نے۔ تو کیا تمہیں یہی الفاظ بتائے تھے؟ کہا کہ نہیں یا نبی اللہ، آپ نے تو یہ الفاظ فرمائے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب یہ جو ہے رزم، تو ان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بدل دیا، وانزلنا علی الذین ظلموا رزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ جب انہوں نے بدل دیا اور تکبر اختیار کیا، جو انہوں نے ان کے رسول نے انہیں طریقہ بتایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی و برائی میں اس کو نہیں مانا، تو انہوں نے بھگتا، ان پر عذاب نازل ہوا۔ مفسرین نے نقل کیا ایک خاص قسم کا طاعون پلیگ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانیں وہاں سے چلی گئی، روز وہاں پر پورے علاقے کو قبرستان بنا دیا گیا، اس کی وجہ سے اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ پھر وہاں سے وہ پہنچے تو انہیں جو ہے وہاں یہ جو ہے پانی کی دقت، اتنی بڑی تعداد میں پیاس اچانک قید، پانی کی کوئی جگہ نہیں تھی، پریشان ہو گئے بالکل، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ناک میں دم کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر جو ہے سجدے میں گر گئے کہ اللہ یہ میری قوم تو پیاسی مر جائے گی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ کہ ایک پتھر، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ طور کی چٹان تھی کوئی، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوشع نے جو دیا تھا، جو ہے وہاں سے ملا تھا اس عصا کے ساتھ میں، یا وہ تھا جو جنت کا پتھر جو حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے، وہیں سے یہ پتھر ہے، الگ الگ مفسرین کے اقوال نہیں، لیکن وہ ایک پتھر تھی، ایک چٹان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر جو ہے موسیٰ عصا مارو۔ وہ عصا عجیب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ عصا سمندر پر مارا تو راستے بن گئے، ایسے پھینک دیا تو وہ ازدا بن گیا۔ اب یہ کہا کہ اس پر مارو پتھر پر، تو 12 چشمے جاری ہو گئے، چونکہ یہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، اور ان میں یہ طبیعتوں میں کجی تھی، تو بار بات پر لڑائی ہونے لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ جھگڑے اور فساد کا بھی علاج کر دیا، کہ ہر ایک کا الگ گھاٹ سب کو معلوم، جو لوگ سردار جس سامنے جس طرف کھڑا ہوا تھا اسی نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ ہماری قوم کا اور ہمارے قبیلے کا یہ جو گھاٹ یہ والا ہے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ پھر پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا، اور جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو وہ جاتے تھے اسے لے کر، اور اسے جا کر اس میں جو ہے وہ مارتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ پتھر وہ نہیں، وہ کوئی چٹان تھی جس میں پتھر مارا گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا،
اس سے 12 چشمے. حضرت یہ جو ان چشموں کے نکلنے کا حکم توریت میں بھی بتائی گئی، خبر دی گئی، لیکن 12 چشموں کی بات نہیں کی ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ یہودی جو ہے ربی، اس نے تحقیق کی اور وہ جب وہاں پہنچے اور جا کر دیکھا کہ وہ جو ہے آج تک وہ 12 نشانات ہیں وہاں پر. چونکہ توریت میں 12 چشموں کا ذکر نہیں ہے اور قرآن میں ہے، تو وہ دیکھ کر پھر انہیں قرآن کی صداقت پر ایمان جو ہے یقین آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. پھر پہلے تو کہا گیا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، منہ سلوہ جب دیا گیا تھا وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المنہ والسلوہ، تو وہاں اس وقت کھانا تھا، صرف پینا نہیں تھا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاک چیزیں جو تمہیں عطا کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن یہاں چونکہ پانی کا انتظام بھی ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو. پھر انہوں نے ایک اور شق لگا دی، ایک کے بعد ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناک مدم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ موسیٰ منہ سلو کھاتے کھاتے بس میٹھا بٹیر موٹا ترنجے بین بٹیر کب تک ہم کھاتے رہیں گے ایک چیز. ہم عادی ہیں، زمین میں سے نکلی ہوئی سبزی ہیں، ترکاری ہیں، لہسن، اچار، یہ ساری چیزیں چاہیے ہمیں. لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا. تو کئی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں آج بھی، ایسے مہاجر بھائیوں کو بلایا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو گوشت نہیں کھا سکتے، ہمیں تو دہی چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے. یہ ہوتا ہے نا، یہ بالکل اکثر ہوتا ہے. تو آدمی کو طبیعت ہے اس کی، انسان کی ایک چیز کھاتے کھاتے اس کی زمین میں اس میں جو ہے اتنی ساری جو ہے وہ سیل بنائی ہیں زبان میں، جو 12,000 ذائقوں کو جو ہے وہ زبان چکھ سکتی ہیں اور اس میں تمیز کر سکتی ہیں. تو یہ لترو ہے زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے لذت کے لیے. تو ایک سی چیز کہا کہ آدمی تنوع چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے بھئی یہ بھی کھائے وہ بھی کھائے، میٹھا میٹھا کھا کر بھی، مرخن کھا کر کبھی جی چاہتا ہے سوکھا کھائے، کبھی سوکھا کھاتا ہے تو پھر چوتا ہے کہ ذرا جو ہے مرخن مل جائے. میٹھا کھاتا ہے تو سوکھا ڈرائی فروٹ کھاتا ہے، نہیں کچھ ذرا ایسے فروٹ مل جائیں، رسیلے فروٹ مل جائیں. ایسے ہی انہوں نے کہا قُلْتُمْ یَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، وہ یاد کرو کہ جب تم نے یہ بات کہی بنی اسرائیل کو یہ بات بھی بتائی کہ تمہیں یاد ہے. اور یہ سب واقعات جو وہ اپنے جو ہے اپنے خاص لوگوں کو بتایا کرتے تھے، توریت پڑھ کر یہ کہتے تھے ہمیں ہی معلوم ہے اور دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے. اور وہ اپنے آپ ہی کو مسلمان کہتے تھے، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں کہتے تھے وہ، بلکہ ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودن او نصارا، کوئی جائے گا نہیں جنت میں علاوہ یہود و نصارہ کے. کہا کرتے تھے، آج بھی ان کا یہی دعویٰ ہے کہ وہی سچے راستے پر ہیں اور یہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرے لوگ اگر ایمان لے آئیں گے بھی تو یہودیوں کے ہاں تو خاص طور پر یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی غیر یہودی بن ہی نہیں سکتا، وہ تو پیدائشی اور نسبی طور پر ہوتا ہے، بس وہ انہی کے لیے جنت سمجھتے ہیں. وہ یہ صورت ہے. تو وہ چیزیں بتائے کہ تم سب چیزیں بتاتے. تو وہ تو کبھی کبھی ان منافقوں کو جو ان سے آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ تو یہودی ہیں، وہاں جا کر تو ہم ایسے مذاق کرتے ہیں اور ذرا ان سے چھیڑخانی لے کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو کہ تم جا کے سارے ہمارے راز بتا دیتے ہو، پھر ہم پر ہی تھوپتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا، اور ہماری استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں انہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ یا بھائی ایک واقعے کا اور بتایا ان کی خرابی کا ان کا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانا ہمارے سے کھایا نہیں جائے گا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اب ہم دعا کیجئے اللہ سے، اپنے رب سے پالنہار سے، یخرج لنا، تاکہ وہ ہمارے لیے نکال دے، مما تنبت الارض، جو زمین میں سے پیدا ہوا کرتی ہیں، من بقلیہا وقثائہا، سبزیاں ککڑیاں اور کھیرے. یہ وفوم، یہاں فوم کے بارے میں الگ الگ رائے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لہسن ہے فوم، اور بعض زیادہ مفسرین نقل کیا ہے کہ گیہوں گندم آٹا. وعدسیہا، اور دال مسور کی دال کو، وبصلیہا، اور پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اتنی پیاری چیز اللہ نے دے رکھی ہے بغیر کرے مل رہی ہے، پھر تم اسے بو گے جوتو گے محنت کرو گے مشقت کرو گے، کتنی معمولی چیز مانگ رہے ہو تم اس کے مقابلے میں. مصر، بس تم جاؤ، اچھا جاؤ تو کسی شہر میں جا کے بس جاؤ، تم مجھے چھوڑو، میری جان چھوڑو،
جاؤ تم اپنے زندگی گزارو جیسے کرو، تمہیں محنت کر کے کماؤ اور کھاؤ، جاؤ جا کے تو مصر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر جو ہے مار دی ذلت، پھینک دی، پھینک ماری کسی چیز کو جمانے کے لیے پھینک مارتے ہیں کبھی، وہ جیسے پلاسٹر کرتے ہیں میسن، اور وہ سیمنٹ کو اس طرح مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ۔ کبھی کبھی وہ اپلے پاتا کرتی تھی خواتین تو وہ اسے دیوار پر چپکانے کے لیے یوں مارتی تھی تاکہ وہ چپک جائے، تو اس کو کہتے ہیں دے ماری ان پر ذلت، والمسکنہ، مسکنہ کے معنی جو ہے کم ہمتی، ان کے اوپر بزدلی، بے ہمت ہو گئے وہ بالکل کر دیا، باؤ بے قدم من اللہ، اور جو ہے ان کے اوپر نازل کیا، ان کی طرف جو ہے اتار دیا اللہ کا غضب، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ غضب ان پر ہوا، ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے نازل کی یہودیوں پر، اور قرآن نے کہا کہ الی یوم القیامہ، کی دوسری جگہ فرمایا قیامت تک کے لیے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی ہے۔ کئی دفعہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو بنی اسرائیل کے لوگ، لیکن ایک دوسری جگہ قرآن مجید کہا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر وہاں دوسرے لوگوں کی مدد سے کچھ ہی نہیں عزت مل جائے، یا اللہ کے خاص فضل کی وجہ سے، ماننے کی وجہ سے ان کو عزت مل جائے، تو اللہ کے فضل اور خاص کی وجہ سے تو ان لوگوں کو عزت ہوئی جو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لا کر مرتبہ صحابیت پر آ گئے، یا بعد میں لوگ مسلمان ہو گئے بہت سے ایسے یہودی، تو وہ تو اس مسکنت سے نکل جائیں گے تو اللہ کی مدد سے۔ لیکن وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب جو موجودہ اسرائیل ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ صرف امریکہ اور انگلینڈ مغرب کے ویسٹرن عیسائیوں کی رحم و کرم پر ہے۔ جو ایسٹرن عیسائی ہیں وہ تو ان سے بہت نفرت رکھتے ہیں، آج بھی جرمنی کے لوگ اور فرانس کے لوگ تو، لیکن جو یہ لوگ ہیں مغرب کے لوگ امریکہ اور انگلینڈ کے رحم و کرم پر ہیں، گویا وہ اسرائیل کی اپنی کچھ بادشاہت نہیں ہے، اپنی حکومت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جو ہے وہ امریکہ کا ایک بیس ہے جو عربوں کے بیچ میں شامل کیا ہے، اور امریکہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ امریکہ جیسے چاہتا ہے ویسے اس کو جو ہے استعمال کرتا ہے، وہ اس کے رحم و کرم پر رہتے ہیں، تو ان پر جو ہے وہ یہ اس وجہ سے ہوا۔ قرآن نے کہا بھی ہے کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ہوا۔ تو ان کی جو غلطیاں جو کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایک تو اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بظاہر تو انہوں نے سولی دے دی نا، ایک مقدمہ لگایا اور پھر ان کو سولی جو ہے بظاہر اپنے لحاظ سے تو سولی دے دی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں اوپر اٹھا لیا، تو گویا وہ تو مجرم ہو گئے اس کے، اس طرح اور بھی انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ یہ بہت حد سے گزرنے والے اور بہت زیادہ گناہ گار تھے، حد سے زیادہ گزرنے والے اور بہت زیادہ گناہ گار تھے، اس وجہ سے ان پر ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے سزا دی گئی۔ پھر اب یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں، اس میں یہود کو جو ہے دعوت دی گئی ہے ایمان کی، اور یہ ان کے غلط عقیدے کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے، کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی اور دوسرا ایمان لے آئے گا اور صحیح راست پر آ جائے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے یہاں قانون یہ ہے کہ جو بھی اپنا یا غیر جو بھی صحیح بات مانے گا اس کے ساتھ انعام کا معاملہ ہوگا، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اس کے ساتھ غضب کا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی والنصارى، اور جو نصارہ کہلاتے ہیں یعنی عیسائی، والسابئین، اور سابی بھی ایک قوم رہی ہے، اس پر الگ ہو رہا ہے کہ یہ زبور کے ماننے والے تھے، بعض روایت میں آتا ہے، بعض روایت آتا ہے کہ فطرت کو ماننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی رسول کی رسالت نہیں آئی، لیکن یہ فطرت کو مانتے ہیں، جو کچھ توحید اور جو کچھ صحیح سمجھتے تھے اس کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں علامہ شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قوم نوح کے لوگ، ہندوستانی لوگ ان کو، اور اس پر ان کے دلائل تھے صاحب۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو شخص بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
تو ان کے لیے اللہ ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف کا سامنا پڑے گا نہ انہیں کوئی غم کا سامنا پڑے گا۔ انسان پر دو ہی پریشانیاں اور دو مشکلیں آتی ہیں اس دنیا میں، یا تو آئندہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ پچھلے پر غم اور حزن ہوتا ہے، یہ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، اس کا غم نہیں جاتا۔ دو طرح کی پریشانی ہے۔ تو جو لوگ وہ جو ہے ایمان لائیں گے ان کے لیے اللہ کے یہاں سے روایت میں آتا ہے کہ وہاں فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ اب تم سب ہر پریشانی سے نکل گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا، جنہوں نے ایمان لائے اور کہہ دیا، اس پر جم گئے، ثابت کر دیا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، صرف کہنا نہیں، دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم صرف اسی اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں۔ تو تنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے، خصوصی فرشتے آتے ہیں جو خوشخبری دیتے ہیں موت کے وقت میں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اب تمہیں نہ کوئی غم ہونے والا ہے، نہ تمہیں کسی چیز کا خوف، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی ہونے والا نہیں، تمہیں کوئی مشکل آنے والی نہیں ہے۔ اور وہ ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہو اس میں، یہ نہیں ہے کہ صرف یہودی ہوں گے یا نصارہ ہوں گے تو ایمان قبول کریں گے، بلکہ جو بھی قبول کریں گے، جو بھی مان لیں گے، اور ماننے میں اور ایمان لانے میں یہ چیز ضروری ہے کہ جو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ کے ساتھ ایمان بالرسالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے۔ اس لیے کہ وہ جو ہے آگے اس کا ذکر بھی کیا قرآن مجید میں، یہی آیت بھی ہے کہ ان سے یہ بات کہی گئی تھی، ان سے عہد لیا گیا تھا یہود سے بھی توریت کے واسطے سے، کہ وہ آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ دونوں سے جب آ جائیں گے تو تم ان کا ساتھ دو گے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ تم ان کا عزت بھی کرو گے، ان کا ساتھ بھی دو گے، ان کے ساتھ مدد کرو گے، تم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو اب جب یہ نبی آ گئے ہیں تو ان پر ایمان قبول کرو، تو تم اپنا وعدہ کرو، اوفوا بعہدی اوفِ بعہدکم، تم اپنے وعد کو کرو تو میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ تو تم عہد یہ ہے کہ تم رسول آ گئے تو مان لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب پچھلی شریعتیں ختم ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں، اور یہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ تو ہر آنے والے کا ایمان اس وقت تک صاحب ایمان وہ کہلا نہیں سکتا جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہر طرح کی وعدے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، اللہ کی رضا کے وعدے ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کے وعدے ہیں۔ اس میں یہ بات نہیں کہ فلاں اعلیٰ قوم کے لوگ ہوں گے یا سردار لوگ ایمان لے آئیں گے تو ایسے گیا گزرا بندہ بھی جو سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان عمل صالح کی برکت سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسلام کا اصول یہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی ماننے والا ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہوگا۔ تو یہ مسلسل یہ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے، اور ایک بڑی، چونکہ دنیا میں جو مذاہب کے لوگ دنیا میں ہیں وہ یہود اور نصارہ، بڑی سب سے بڑی آبادی تو نصارہ کی ہے، عیسائیوں کی ہے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے پھر یہ ہمارے یہاں برادران وطن بودھوں کا اور ہندوؤں کا بھی ہے۔ تو کفار مشرکین کا جہاں ذکر کیا ہے، غیر اہل کتاب کا، وہاں سمجھیے کہ ان کے لیے خطاب ہے، ان کو کیسے دعوت دینی ہے، اور وہ اسلوب بتایا گیا ہے ان کو کیسے دلائل دینے ہیں، اور جہاں اہل کتاب ہیں ان کو کیا دلائل دینی ہے، ان کے واقعات اور ان کی چیزیں بتا کر، ان پر جو انعامات ہیں وہ بتا کر، وہ انعامات کے ہوتے ہوئے نافرمانی کی جو سزائیں ان کو ملی ہیں، جو واقعات ہیں وہ ان کو بتا کر جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ وہ مثبت انداز میں کہ تمہاری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تشریح گوئی کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو اس سے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو کتاب دعوت سمجھ کر، کتاب ہدایت سمجھ کر، دعوت اس کا اسلوب سیکھنے، دعوت کا فن سیکھنے، دعوت کا پروفیشن سیکھنے کی نیت سے پڑھنے، اور دنیا انسانیت تک قرآن کو، پیغام کو پہنچانے کی نیت سے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔